بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے حکم الہی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا پس بہذا اس حدیثی بات کو انتم تم مدہنون سرسری لیتے ہو، یعنی اہمیت نہیں دیتے ہو۔ مدہنون ادھان سے ہے، ادھان کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اہمیت نہ دینا، ٹھیک ہے، بے وقوف کر دینا۔ تو افبہذا الحدیثی، تو کیا تم اس بات کو انتم مدہنون اہمیت نہیں دیتے، سرسری لیتے ہو یا معمولی سمجھتے ہو۔ یہ بات کون سی؟ جو قرآن پاک کی بات، ہم جو آیت پڑھ رہے تھے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو پاکیزہ لوگ ہی صرف چھو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی فضیلت جو بیان ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہو، اور ہمارے ہاں بھی یہی نظریہ ہے۔ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور لپیٹ کر اوپر رکھ دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن پاک کا احترام اسی چیز میں ہے، جبکہ قرآن پاک کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کی آگے تعلیم دینا، یہ اصل میں قرآن کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ صرف اور صرف قرآن پاک کو لپیٹ کر بلند جگہ پر رکھ لینا جو ہے، یہی ضروری نہیں ہے۔ گو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پاکیزہ لوگ چھو سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم اس کو پاکیزگی کی حالت میں ہی چھوتے ہیں، اور اس کو بہت یہ کہہ لیں کہ احترام کے ساتھ لپیٹ کر رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے احترام میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، اس کو ایک عام کتاب، معمولی کتاب سمجھ کر صرف اس کی ریڈنگ یعنی ریسٹیشن نہ کی جائے، صرف تلاوت نہ کی جائے، بلکہ دیکھا جائے کہ اللہ ہم سے فرما کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، وَتَجْعَلُونَ، اور تم لیتے ہو یا بناتے ہو، رزقکم اپنا رزق یا اپنا حصہ، انکم یہ کہ تم تکذبون جھوٹ بولتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی تم جھوٹ بول کر اس قرآن پاک کو جھٹلا کر اپنا حصہ بناتے ہو، مینس اس کو اپنا روزگار بنایا ہوا ہے، ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے، کہ قرآن پاک کی جو ہے وہ تکذیب کر کے تم اس کے اپنی طرف سے جو ہے وہ تم اپنا بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہو کہ تم نے اس کو اپنا روزگار بنا لیا ہے، قرآن پاک کو جھٹلانے کا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، فلولا پس کیوں نہیں، لولا اکٹھا آ جائے تو کیوں نہیں معنی آتا ہے، پس کیوں نہیں، اذا جب، بلغت الحلقوم، بالغا بلغ ابلاغ تبلیغ کرنا یعنی پہنچنا، پہنچ جائے حلقوم حلق کو، ٹھیک ہے، حلق یعنی گلے تک پہنچ جائے، مینس جان، پس کیوں نہیں، اذا جب بلغت الحلقوم جانے حلق تک پہنچ جائیں، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، وَأَنْتُمْ اور تم، حِينَئِذٍ اس وقت، وہاں، اذن یعنی اس وقت ہوتا ہے، حِينَئِذٍ ہینا کا معنی ہوتا ہے، ہینا کا معنی وقت لیا جاتا ہے، ہینا سیپریٹلی بھی آتا ہے، یہاں اکٹھا لکھا ہوا، اور اذن کا معنی ہوتا ہے اس لمحے، اس وقت، ٹھیک ہے، یا وہاں، تو حِينَئِذٍ یعنی اس وقت، دونوں ملا کر سیم ایک معنی بن گیا۔ تنظرون تم دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کسی شخص پر موت کا وقت آتا ہے، جان قریب آتی ہے، اس کی حلق تک پہنچ جاتی ہے، تو اس وقت تم کیا کرتے ہو؟ تمہارا تو اس وقت کوئی عمل دخل نہیں ہے، تم بچا نہیں سکتے، تم صرف کیا کرتے ہو، تم اس ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، وَنَحْنُ اور ہم، اقرب زیادہ قریب ہیں، الیہ اس کے، یعنی جس کی جان نکل رہی ہے اس کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم زیادہ قریب ہیں، منکم تم سے ہم زیادہ اس کے قریب ہیں،
ولیکن اور لیکن لا تبصرون تم نہیں دیکھتے، تمہیں بصیرت حاصل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ جب کوئی انسان مر رہا ہوتا ہے اس وقت تم صرف اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ہاں بھی وہ مر رہا ہے، تم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سے زیادہ میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ وَنَحْنُ اور ہم اقرب زیادہ قریب ہیں، الیہ اس کے، منکم تم سے، ولیکن لا اور لیکن لا نہیں، تبصرون تم دیکھتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، فلولا پس کیوں نہیں، ان اگر، کنتم تم ہو، غیر مدینین، غیر مدینین، مدینین کا معنی ہوتا ہے بدلہ لیے جانے والا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی بدلہ نہیں لیے جانے والے، یعنی بدلہ نہیں دیے جانے والے، ٹھیک ہے؟ اگر تمہیں بدلہ نہیں دیا جانے والا، فلولا پس کیوں نہیں، فلولا جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ کسی بات کی تردید کے لیے جو ہے وہ بولا جاتا ہے، ادروائز یہاں یہ نہیں ہے کہ کیوں نہیں تم بدلہ دے جانے والے، اس کا مطلب پس کیوں نہیں، یعنی کیوں نہیں تم غور و فکر کرتے، جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی، یعنی اس لحاظ سے کہ کیوں نہیں اس چیز سے تم سیکھتے، یا کیوں نہیں تم اس چیز کو سمجھتے۔ ان کنتم اگر تم ہو، غیر مدینین بغیر بدلہ دیے جانے والے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، ترجعونہا تو تم لوٹاؤ اسے، ترجعونہا تم لوٹا دو، رجوع کرو، ہاں اسے رجوع نہیں آئے گا، یہاں لوٹانا آئے گا، واپس لانا، یعنی بات ہو رہی ہے جان نکلنے کی، کہ جسے تم دیکھ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اسے واپس لوٹا کے دکھاؤ۔ کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ جس انسان کی جان نکل رہی ہو اس کی جان واپس اس کے جسم میں لوٹا دو؟ ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے، اگر تم سچے ہو تو تم اس کی جان کو واپس لوٹا کے دکھاؤ۔ تو ایز روٹین ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ نگہبان۔